تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں. ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ. عجیب تماشا ہے. اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی. تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا جرت ہے، کر جرت. ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے، ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے. تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری. اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے. امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا، اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانا تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے. عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا. ہائے ہائے کیا نماز ہے، یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے، اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی. تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا. تو بھولا او خدا کے. دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں. عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو، عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائے. اس طرح شہادت ہم وہ والی. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا، میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے، میرے سے حوالہ دیکھے. میرے سے حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی. خندق کھودنا عرب کا رواج تھا، مدینے میں بھی خندق کھودی گئی، اس کا نام ہی جنگ خندق. تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے.
تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے، عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے۔ تو ایک شخص سامنے کھڑا دکھانے لگا، حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی، یہاں جلا لی ہے۔ تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ گئی۔ لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے، میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے۔ یہ لفظ امام حسین نے کہے، میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ 3 کتب سے، اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں، سینکڑوں سال پرانی۔ جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں، تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا، گھوڑے سے نیچے گرا، اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا، گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا۔ امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا۔ یہ حسین ابن علی ہے، یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے، یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی، یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے۔ اور سنا، اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد کو، اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے، وہ اپنی پسند پہ تھے۔ کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے، اور کوئی شخص ایسی بات، یہاں تو تماشا لگ گیا ہے، تماشا لگ گیا ہے۔ ایک وہ ہے جو آج کل کہنے بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، انہیں بھی شرم نہیں آتی، اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، بازاری سا انداز ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا، پیروں پہ کھڑا ہونا، یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات، یہ لوگ بیان کریں۔ بیویوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، وہ اور بیویاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں، باں بیلا کرتی ہیں، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان۔ میں حوالہ دکھاؤں گا، مجھ سے سنو حوالہ۔ حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا۔ عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ابھی بیاں، لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی، اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیویوں کے سامنے خالی سر چل رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا۔ آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی، آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے، یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے، بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے جہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے، لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے۔ یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے، سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی، تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے، جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کہ کیوں نہ کچھ کہیں، جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچے گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم دین ہی نہیں پھیلا رہے ہو،
سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بیادی کر کھائی. اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے اور تجھے عزت ملی. آپ فرمانے لگی یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا. فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے. اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے. فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا. کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے. جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں. جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے. کاش زینب تر و تازہ ہوتی اور زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی. یزید کے محل کانپتے، جبریل امین بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر بول رہے ہوں جیسے. دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھے، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے. یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا. اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں، اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہے، شور ہوتا ہے پیچھے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملازہ ہوشیار، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے. تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے ہیں. اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے. میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے. میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے. کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی. حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی. جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. یہ دلائل ہے، آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کسی جماعت میں کھڑے ہونا ہے. اس لیے گند سارا نکالیں. امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے. امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے. اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے،
چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں، کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا. تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے، اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا. صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو، حضور کی سنت ہے. تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہ تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے. تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا. جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی، عقل مندی والی بات چھیڑی. یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا. یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے. حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں. نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا. یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں، علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد. فرمائے ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے. کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ اور دونوں کی، ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض. یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہے. حضرت امام اعظم ایک باغ میں بیٹھے تھے، شاگرد ساتھ تھے، تو کتابیں بکھری ہوئی تھی، کچھ لکھا جا رہا تھا، بکھری ہوئی تھی کتابیں. امام محمد بھی بیٹھے تھے، امام ابو یوسف، کئی اور شاگرد بیٹھے تھے. تو جب لکھتے ہیں نا یہ لوگ تو حوالوں کی تلاش ہوتی ہے، کتابیں بکھری ہیں، صفحے بکھرے. بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو گیند اچانک باغ میں آئی، تو ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا، تو امام اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. وہ بچہ گیند لے کے چلا گیا، کتابیں ساری پھر بکھر گئیں، جو گود میں رکھی ہوئی تھی وہ بھی نیچے گر گئیں، کچھ صفحے بھی گر گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ چلا گیا، امام صاحب بیٹھ گئے، پھر آیا، گیند گری آ کے باغ میں، وہ پھر بچہ لینے آیا، وہی بچہ. امام صاحب پھر کھڑے ہو، وہ کئی بار آیا، جتنی بار آیا کھڑے ہو گئے. کئی لوگ صبر نہیں کر پاتے، جلد باز ہوتے ہیں آج کل کے شاگردوں کی طرح. تو ایک شاگرد بول پڑے، کہا کہ حضور وہ تو بچہ ہے، 100 دفعہ آئے گا. اب 100 دفعہ کھڑے ہوں گے. فرمایا تو 100 کی بات کرتا ہے، یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوں گا. کہا حضور بچہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے معمولی بچہ نہیں، میرے استاد کا پوتا ہے، تو جس نے مجھے اللہ رسول کا نام بتایا اس کا پوتا ہے، تو میں کھڑا نہ ہوں. اگر استاد کے پوتے کا ادب ہے تو بتاؤ محمد عربی کے نواسے کا کیا ادب ہے؟ حضرت عمر
जब नारा लगाते ना तो कैसे किस तरह कांपते। सफीर आते रूम के मिलने के लिए तो कहते जाओ उमर नफल पढ़ रहे हैं, टाइम कोई नहीं। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत उमर मीटिंग में बैठे थे। आपके बेटे मिलने आए अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी अंदर आ जाओ, फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूं, अंदर ना आना। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े हैं? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहां इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूं। लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए आप जाना चाहे तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज की हुजूर हुसैन इब्ने अली आए। हुसैन इब्ने अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी मां रोए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझे? इन्हें क्या पता कि मुर्शिद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है। इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाप की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर रखा, शहजादे यार मिलने आए थे, बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई। कहने लगे हुसैन, मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? और फिर सर से पगड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए। कहने लगे हुसैन, मैं ना मक्के में ऊंट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है। शहजादे मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना, दौड़ के आ जाया कर। उमर तो नो। एक दिन इमाम हुसैन ने आगे ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे बच्चों की तभी शुरू में, पता नहीं क्या बात है, इमाम हुसैन के दिल में कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर, सुनो, कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूं इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाता, उतरना मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए, तो कहा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर ये मुसल्ले ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं, का चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जा।
बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का। क्या नहीं? तो क्या कोई नहीं। फिर मेरे नाने के जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला कहा, फरमाने लगे मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है। अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए। नबी पाक ने क्या फरमाया? तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया। लोग हमें कहते हैं नमाज रोजा हज ज़कात से आगे ना जाओ। हुजूर ने खुतबा दिया, फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं, अगर थाम के रखोगे तो गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूलल्लाह कौन कौन सी? फरमाने लगे, एक मैं तुम्हें कुरान दे के जा रहा हूं, दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूं। इनको थाम के रखना, गुमराही कभी तुम्हारे पास, इनको थाम। सुनो, हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला, हजरत उसामा आप फरमाते हैं मुझे नबी पाक से कोई काम था, ये भी तिरमिजी की हदीस है। कहते हैं मैं हुजूर से मिलने गया तो मैंने ना हुजूर से बात छेड़ी, नबी पाक से मैंने जिक्र छेड़ा। जब वो बात मैंने करनी शुरू की ना तो हुजूर ने चादर ओढ़ी हुई थी, बुक्कल जिसको मारते हैं, कहते हैं चादर ओढ़ी हुई थी, तो नबी पाक की ना चादर में दो चीजें हरकत कर गई। तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बात करते करते मेरी तवज्जो जब उधर गई तो मैं असल बात ही भूल गया। मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरी जुबान से कुछ निकल रहा था। क्योंकि जब तवज्जो बट जाती है ना, इसलिए तवज्जो बट जाए तो फिर लफ्जों का हुस्न बरकरार नहीं रहता। तो जनाबे उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरे मुंह से निकलता कुछ और था। तो सरकार समझ गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहने लगे भूल गए हो ना बात? तो मैंने कहा हुजूर भूल गया हूं। तो कहते मैं भी इनसे कब से कह रहा हूं कि बाज आ जाओ, लेकिन ये नहीं आ रहे। कहते मैं और परेशान हुआ कि ये किन से हुजूर कह रहे। तो नबी पाक ने चादर मुबारक को खोला, एक बगल से इमाम हसन निकले, दूसरे से इमाम हुसैन निकले। यहां भी मुल्ला परेशान है, बड़ी टेंशन में है। कहता जी हर नाना ही अपने नवासों से प्यार करता है। तो मैंने कहा बेवकूफ, ये आम नाना नहीं, ये वो वाले नाना है जिनके बारे में अल्लाह कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहय यूहा। फरमाया मेरे महबूब उतनी देर तक बोलते नहीं जब तक मैं हुक्म नहीं कर देता। तो इमाम हसन और हुसैन का प्यार भी अल्लाह का हुक्म था, इसलिए हो रहा था। फरमाते जब नबी पाक की बगलों से वो दोनों निकले ना, तो मैंने हुजूर की आंखों में चमक देखी, नूर देखा। और जैसे बंदा किसी से प्यार करता है तो चेहरा भी बता नहीं रहा होता, आजकल की जुबान में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि ये जो बात कर रहा है ना ये तारी है। तो महबूब फरमाने लगे उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं क्योंकि मेरी बेटी के बेटे हैं। और फरमाया उसामा मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं, काश उम्मत इन लफ्जों को समझ जाए। हुजूर ने फरमाया मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं बड़ा प्यार करता हूं। और मैंने रब से दुआ की है या अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उससे प्यार करना। मैंने ये दुआ की है, ए अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार करना। हजरत इमाम हसनैन पहली बात यह है कि इनका इस तरह दरिया के दो किनारे होते हैं ना, अगर वो दो किनारे दरिया के मौजूद रहें तो वो दरिया अपने मकाम पे जाके खेत को पानी देता है, खलियान को पानी देता है, सब्जियां उगती हैं, दरख्त उगते हैं, जमीन बंजर हो तो उसकी आबियारी होती है। अगर वो दो उसके बंद साइडों पे कायम रहे, लेकिन अगर वो बंद दरमियान से निकाल दिए जाएं तो वही दरिया तबाही मचा देता है, सैलाब आ जाता है। इंसान की जिंदगी में सब्र और इस्तकामत दो बंद होते हैं मेरे भाई, याद रखना। अगर आपके अंदर सब्र और इस्तकामत है तो आपकी ख्वाहिशात कंट्रोल में रहती, और अगर ये सब्र और इस्तकामत आपसे छूट जाता है, बड़ा कुछ लोग कहेंगे, बड़ी बातें करेंगे, बड़ा कुछ सुनाया जाएगा, अपने बेगाने कई रस्तों पर कई कई जुमले कसेंगे। अगर ये दोनों बंद टूट गए
تو آپ کی خواہشات بے لگام ہو جائیں گی. وہ آپ سے وہ کام کرائیں گی جو آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہو. صبر اور استقامت. میں پڑھ رہا تھا علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے 90 کے قریب تقریباً 90 مرتبہ صبر کا ذکر کیا. اور حدیث پاک میں میرے رسول پاک نے تقریباً 900 مرتبہ صبر کی تلقین فرمائی ہے. قرآن مجید تو کسی بات کو اشارتاً کر دے تو وہ کافی ہے، لیکن جگہ جگہ قرآن مجید نے کہا، جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو، ڈٹے رہو، کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. اپنی زندگی تھوڑی سی حوصلے والی گزاریں. آپ کسی کی محبت میں کوئی جملہ کہے تو اسے بھی ذرا سہنا سیکھیں، اور کسی اپنے کے خلاف جب کوئی بندہ بات کرے تو اسے بھی سہنا سیکھیں. جس طرح تعریف آپ کو میٹھی لگتی ہے نا، اسی طرح جب تنقید بھی میٹھی لگنے لگے نا، جو نظریے کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تنقید اور تعمیر سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے نظریے پر چل رہے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. انہیں دکھ بھی اتنی تکلیف نہیں دیتے، جتنا مزہ سکھ دیتے ہیں اتنا ہی مزہ دکھ دیتے، کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے. قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، سورہ لقمان ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف. ایک تو نماز قائم رکھنا، اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جو تجھے تکلیف آئی اس پر صبر کرنا.